انڈینز کو جس طریقے سے آپریشن بنیان المرصوص مارکہ حق میں جس طریقے سے ہم نے ان کو دھول چٹائی ہے، اور ان کے جو عزائم تھے، جو اپنا یہ 10 سال سے جو ایک برڈن ان کے اوپر بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور یہ اپنے آپ کو ایز اے ہیجمن پریزنٹ کر رہے تھے پوری دنیا کے سامنے، کاؤنٹر بیلنس اپنے آپ کو کہتے تھے چائنا کا۔ پاکستان کے بارے میں تو کہتے تھے کہ جب ہم چاہیں پاکستان میں داخل ہو جائیں، اور جب ہم چاہیں پاکستان کو خدا نخواستہ توڑ دیں۔ سو یہ جو ایک پوری انڈیا نے ایک فیک فورن پالیسی اور پوری دنیا کے ساتھ جو ایک فیک فورن ریلیشنز رکھے ہوئے تھے، وہ ایک رات کے اندر اللہ کے فضل سے 6 مئی اور 10 مئی کو پاکستان نے اس کو دھول میں خاک میں ملا دیا۔ اب بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جب آپ جنگیں لڑتے ہیں، اسپیشلی جب آپ کی فورن پالیسی ہوتی ہے، تو وہ فورن پالیسی ہوتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کو مد نظر رکھ کے۔ جو آپ ملٹری اسٹریٹجی بناتے ہیں تو وہ آپ بناتے ہیں جنگوں کو مد نظر رکھ کے کہ جنگ کیسے۔ بھارت میں آن کنٹریری جو ان کی فورن پالیسی ہوتی ہے، وہ ان کے ہندوتوا کے جو کلٹسٹ، جو بی جے پی کا کلٹ ورشپر ہے، اس کو اپیز کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اور جو آپریشن مارکہ حق اور بنیان المرصوص میں جو انہوں نے اپنی طرف سے آپریشن سندور انہوں نے لانچ کیا تھا، اس کی اسٹریٹجی بھی انہوں نے نریندر مودی، موہن بھگوت اور یوگی آدتیہ ناتھ کو احمد، does this not seem like کہ بھارتی فوج بار بار، چاہے وہ ان کے ایئر چیف ہوں، چاہے وہ ان کے سی ڈی ایس ہوں، چاہے وہ ان کے ڈیپٹی آرمی چیف ہوں، بار بار یہ ملبہ اٹھا کر پولیٹیکل لیڈرشپ پہ ڈال رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ چین اور ترکی کی وہ بات کرتے ہیں، جو کہ شاید وہ بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، اگر وہ بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی کیوں نہیں کھڑا ہوا تھا؟ وہ تو چائنا کے کمپیریزن میں یو ایس ان کو کھڑا کرنا چاہ رہا تھا نا ادھر ایز اے کائنڈ آف بیلنسنگ ایکٹ، تو وہ ان کی ڈپلومیسی کدھر گئی؟ جی میں وہی آپ سے عرض کہہ رہا ہوں کہ جو بات یہ کر رہے ہیں چائنا کی، چائنا کے بارے میں ویسٹرن اینالسٹ، اسپیشلی جو فرینچ اینالسٹ ہیں، ان کا تو بالکل کلیئر سٹانس ہے۔ انہوں نے کہا تھا پچھلے 20 سال سے چائنا اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے ایز اے ملٹری پاور، کیونکہ سپر پاور کوئی ملک تبھی بن سکتا ہے جب وہ ملٹری پاور ہوتا ہے۔ چائنا کو بریک تھرو نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے چائنا کو بریک تھرو دلوایا۔ سو چائنا نے تو کبھی کوئی ایئر بیٹل نہیں لڑی، تو چائنیز خود کہتے ہیں کہ ہمارے جہازوں کو ہم سے کئی گنا بہتر پاکستانی پائلٹس نے چلایا۔ اور پھر اس کے بعد جو یہ بات کر رہے ہیں کہ 4 ملک تھے یا 5 ملک تھے، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا، 22,000 کروڑ کا ان کا فورن پالیسی کا 2024 اور 25 کا بجٹ تھا انڈیا کا، فورن پالیسی لابنگ کا 22,000 کروڑ کا۔ تو عوام کو پوچھنا چاہیے پھر کہ وہ بجٹ کہاں پہ گیا ہے کہ جب انڈیا کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا تھا جب ضرورت تھی۔ سو بات یہ ہے کہ وہ جیسا میں نے آپ کو کہا، یہ جو بھی سٹیٹمنٹس بھی ان کا یہ جو ڈپٹی آرمی چیف ہے وہ دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ٹرکی تھا اور چائنا تھا اور 2 ملک تھے اور 4 تھے اور 5 تھے، وہ صرف اور صرف اپنی جو پبلک اور آڈینس ہے ان کو اپیز کرنے کے لیے دے رہا ہے، لیکن انٹرنیشنل دنیا میں ان کا مذاق اڑ رہا ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں گے انگلش کے اندر سٹیٹمنٹس اس کی ہیں، کل نیوز پیپرز کے اندر دنیا میں چھپیں گی اور پوری دنیا ان کا مذاق اڑائے گی۔ I don't think that would matter because اگر دنیا نے ان کی سننی ہوتی تو ششی تھرور کے انڈر جو 33 لوگ تھے ان کے، تو ان کی سن لی جاتی۔ وہاں بھی کیا ہوا وی آل نو۔ بٹ ایک اور چیز گردش کر رہی ہے احمد، اینڈ دیٹ از کہ انڈیا پھر اس طرح کی کوئی حرکت تو نہیں کر سکتا اسرائیل کے ساتھ مل کر، اسپیشلی جو ریجنل ایک تناؤ پیدا ہوا تھا ایران اور اسرائیل کے بیچ میں، اس ٹائم پر بھی ایک خدشہ ضرور ظاہر کیا جا رہا تھا کہ if not now then in near future انڈیا ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ آپ ایسا کچھ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ دیر ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ کہ یہ کریں گے۔ آپ نے شروع میں بات کی کہ ہر ان کا آرمی چیف، ان کے جو ڈپٹی آرمی چیف ہیں اور باقی ان کے پولیٹیشنز بھی وہ لیسنز کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے آپریشن سندور سے کیا لیسنز لرن کیے۔ جو سب سے امپورٹنٹ لیسن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آگے پاکستان کی طرف منہ نہیں کرنا، آپ نے آگے پاکستان کا رخ نہیں کرنا۔ وہ لیسن مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ سمجھ نہیں رہے، وہ یہ لرن کر نہیں رہے، اور ان کے اوپر پریشر بھی بہت زیادہ ہے۔ ابھی تک جو پاکستان نے ہارڈ پاور کا استعمال کرتے ہوئے جو آبجیکٹیوز اپنے اچیو کیے تھے آپریشن بنیان المرصوص اور مارکہ حق میں، پاکستان نے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھے۔ انڈیا ابھی تک اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انفارمیشن ڈومین میں۔ تو اب ظاہر ہے جو پاکستان نے ریئلسٹک جو گراؤنڈ کے اوپر پاکستان کی اچیومنٹ تھی، اس کو اب کاؤنٹر بیلنس، ان کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹر بیلنس گراؤنڈ کے اوپر ہی کر سکتے ہیں، اور وہ اسی صورت میں پاسبل ہے کہ ایک اور مسڈ وینچر کریں پاکستان کے ساتھ۔ سو ابھی آپ نے دیکھا اس جو ڈپٹی آرمی چیف ہے، اس نے بھی بڑا کیجولی کہہ دیا کہ راؤنڈ 2 میں پاکستان ہمارے اربن سینٹرز کو ٹارگٹ کرے گا۔ تو یہاں پہ میں کلیئرٹی ان کو ایک یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کبھی بھی اربن سینٹرز کو ٹارگٹ نہیں کرے گا، پاکستان نے پہلے بھی نہیں کیا، لیکن اگر اگلا مس ایڈوینچر کرو گے تو نارتھ سے ساؤتھ تک، ویسٹ سے ایسٹ تک پاکستان ان کے ہر اکنامک اور ملٹری جو ٹارگٹ ہے اس کو پاکستان ٹارگٹ کرے گا، اور پاکستان ہیز دا کیپیسٹی ٹو اوبلیٹریٹ۔ پاکستان کو ضرورت
ضرورت نہیں ہے اربن سینٹرز کو ٹارگٹ کرنے کی, پاکستان نے نہ کبھی کی ہے. پاکستان آلسو ہیز دا ول ٹو ریٹیلیٹ ایز ویل. ہم صرف رسپونڈ کر کے چپ نہیں کرتے, ہم ریٹیلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد, جس کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بس آپ نے جہاز گرا دیے اس کے بعد آپ باقی کام کوئی نہ کریں. لیکن اب جو ہے ناؤ a new situation is arriving. ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ایران اور یو ایس اے کی آپس میں بات چیت ہوگی, ریزیوم ہوگی, اور وہ جو بات چیت ریزیوم ہوگی اس کے بعد پھر ابراہیم اکارڈز کی بات بھی کر دی ڈونلڈ ٹرمپ نے. اس تناظر میں آپ سوچتے ہیں کہ اب بھارت تھوڑا ٹھنڈا ہو کے بیٹھے گا, یا will it continue to brew the storm in a teacup? دیکھیں, there is a quotation which says that there is nobody regrets being prepared. آپ نے دیکھ لیا کہ بھارت کے اندر جو اس وقت حالات ہیں ان کے اوپر جو پولیٹیکل پریشر ہے, ایک فیشسٹ ہے نریندر مودی, جس کے خلاف کو ہو گیا اس بات پہ کہ اس نے پاکستان کو ابھی تک پاکستان کے اوپر ایک کوئی فیصلہ کن جنگ امپوز نہیں کی, اور اس کی جو پوری جو آر ایس ایس کا کلٹ ہے وہ اس وقت ایکسپیکٹ کر رہے کہ انڈیا کوئی اور مس ایڈوینچر کرے گا. راجناتھ سنگھ نے کہا ہے آپریشن سندور کنٹینیوڈ ہے, نریندر مودی نے کہا ہے کہ اگر تم لوگوں نے میری بات نہ مانی تو پاکستانی یوتھ کے لیے میری گولیاں کافی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ان کو ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے پوری دنیا میں, فرینچ ویپن انڈسٹری ان سے نالا ہے, رشین ویپن انڈسٹری ان سے نالا, ان کے سارے الائز ان سے خوفزدہ ہیں کہ یہ اپنا ہتھیار اور اسلحہ ہم ان کو دیتے ہیں آج کل جنگوں کے دور کے اندر, اور یہ وہ تباہی کر کے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. سو انڈیا اس وقت ایک بالکل اس سٹیٹ میں جیسے بکھلا جاتا ہے ایک بندہ پاگل یا سانپ کو آپ زخمی کر کے چھوڑ دیں, اس سٹیٹ میں ہے. یہ کسی بھی ٹائم یہ اپرچونٹی کا ویٹ کریں گے, کسی بھی ٹائم ان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروڈنٹ قسم کا کوئی ڈیسیجن ہم ان سے ایکسپیکٹ نہ کریں. کچھ پروڈنٹ ڈیسیجن تو یہ ہوتا کہ آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ کے بعد یہ لوگ ہمیں آپریشن بنیانم مرصوص کرنے کا جواز ہی نہ دیتے, رائٹ؟ تو پروڈنٹ ڈیسیجن کوئی نہیں آنے والا ادھر سے. سو اب پروڈنٹ ڈیسیجن نہیں آتا تو اس بار تو انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو ریئیکشن تھا وہ اینٹائی انڈیا تھا, یعنی انڈیا کی بات نہ ماننے والا تھا. بٹ دے ور ناٹ لائک bashing India about it. Next time international community کا جو ریئیکشن ہوگا وہ کیا اس سے بھی سیویئر ہوگا, کنسیڈرنگ کہ نہ تو یو این ایس سی کی ریزولوشنز انڈیا نے مانی, نہ ابھی ورلڈ بینک کی بات مانی, نہ جو آربیٹریشن کورٹ ہے اس کی بات مان رہے ہیں. تو کیسا ریئیکشن دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کا if they go for another misadventure? دیکھیں, آپ کو آپریشن مارکا حق میں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی صرف اور صرف آج کل کے دور میں بریف کو فیور کر رہی ہے, اور جو ریٹیلیٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. جنگ کے دوران ممالک اپنے انٹرسٹ پہ چلتے ہیں, اور ہمیشہ ڈیورنگ وارز وہ اس گھوڑے پہ بیٹھ کرتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ جیتنے والا ہے. تو جب پاکستانی ملٹری ورسز دا انڈین ملٹری ہوتا ہے تو ہمیشہ ممالک پاکستانی ملٹری کو پریفر کریں گے, اور دوبارہ یہ مس ایڈوینچر کریں گے تو دوبارہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑا جواب ان کو ملے گا. اور پھر آپ وہی ایکسپیکٹ کریں کہ جو ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی نے مارکا حق میں سپورٹ کیا تھا, پاکستان کے ریزالو کو دیکھ کے, پاکستان کی ول کو دیکھ کے, پاکستان کی کیپیبلٹی کو دیکھ کے, پاکستان نے جس ڈگنیفائڈ طریقے سے انڈیا کے جو ہیجمونک ڈیزائنز ہیں ان کو ڈسمینٹل کیا, اس سے کئی گنا زیادہ اگلے مس ایڈوینچر جس کو یہ جو ڈپٹی آرمی چیف ہے یہ راؤنڈ 2 کہہ رہا ہے, اس میں اس سے زیادہ سپورٹ پاکستان کو ملے گی انشاءاللہ. تھینک یو احمد حسن العربی, واز اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پاکستان کو جو ہے وہ کامیابیاں عطا کرتا رہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ.